मूवी क्या वो आगे नहीं आए पता करो कितना नंबर करो जी मेरे साथ एक से बात कितने ये भी देख लेना यूट्यूब पे गाली वाली भी डाली थी वो ना मेरी ज्यादा होगी हार हमारे पन्ने में सब बनाई थी पूरी यार क्या हो गया और अभी जो चिकन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ये कैसे बैठेंगे होस्ट है यानी कैसे कैसे बैठ जाएंगे होस्ट है भाई होस्ट क्या होता है होस्ट क्या होता है अब सही है बताओ ना मैंने होस्ट बोला घोस्ट नहीं बोला आगे अब जा रहे हैं मूवी बन गया हाँ चल एक ही कैसे डालो ना तो एक ही जगह बनाऊंगा ना यार आओ ना भाई
ٹھیک ہے اور کون رہ گیا چلو آؤ چلو ڈالو ان کا لیا ہاں لیا جلدی ڈال دو ٹھیک ہے بھائی فنش کر دوں بس فنش کر دوں بس فنش کر دوں ہاں صحیح ہے اب فنش کر دوں ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر ہمارے مرکز کے ضیاءالدین بھائی اور دیگر حاجی صاحبان ہم آپ کو امپلائیز یونین RGM-2 کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج باسعادت کی یہ خوش نصیب موقع فراہم کیا اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دیگر ہمارے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ موقع فراہم کرے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ PTC انتظامیہ کی بھی شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد اس کے توسط سے PTC انتظامیہ نے ہمارے ورکرز کے لیے یہ سہولت ہمیں مہیا کرائی ہے. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں جو ہمارے افسران اس محفل میں آئے ہیں تشریف رکھتے ہیں. ہم تمام اپنے دوستوں کے شکر گزار ہیں. ویسے تو سیاسی مسائل پہ گیدرنگ پہ لوگ جمع ہوتے ہیں لیکن یہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں دلی خوشی ہوئی ہے کہ اس ایک ایسی تقریب میں کہ جس میں حجاج قرآن کے لیے ہم نے اس کو لوگوں کو مدعو کیا اور آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے شرکت کی ہے. اور اب میں ضیاء بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز ضیاء بھائی صاحب. تمام دوستوں ساتھیوں السلام علیکم. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے PTCL کے اندر یہ سلسلہ حج پہ جانے سے پہلے اور حج کے بعد بھی ایک یہ سلسلہ چلایا ہوا ہے کہ لوگوں کو ایک گیدرنگ کر لیں گیٹ ٹوگیدر کر لیں. تو RGM-2 کے جن ساتھیوں نے یہ بندوبست کیا ہے ان کا شکریہ. انہوں نے مدعو کیا. اس میں ہمارے ایک تو ساتھی نہیں آ سکے ان کی اپنی کچھ مصروفیات تھی لیکن بہرحال اسی طرح سے PTCL انتظامیہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا بھی ایک ارادہ ہے کہ نیکسٹ ویک کوئی پاکستان بھر کے جو بھی حاجی ہیں ان کو جمع کر کے ایک لنچ یا ڈنر کا پروگرام کیا جائے ان کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی نشانی ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ وہ ورکروں کے ساتھ اپنا میل ملاپ جو بڑھا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو PTCL کی صورتحال ہے اب حج سے آنے کے بعد جو بھی میری انتظامیہ کے ساتھ بات ہوئی ہے ایک تو خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ PTCL پہلے کے مقابلے میں کچھ بہتر پوزیشن پہ جا رہا ہے ریونیو کے حوالے سے. کچھ جو پچھلا کوارٹر گیا وہ ہمارا وہ بہتر گیا اچھا گیا. اور لازمی ہے کہ اس دفعہ جو کراچی کے حوالے سے اگر میں بات کروں اب کراچی میں بھی کچھ ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہو گئے ہیں اور ہمارے علی مراد شاہ صاحب ہیں موجود ہیں یہاں پر RGM-2 کے لک آفٹر کہوں گا ابھی فی الحال مستقبل کے یہ بھی ہمارے شیخ صاحب بھی GM بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہماری جو بھی ٹیم ہے یونین کے حوالے سے کہہ لیں دوستوں کے حوالے سے کہہ لیں ہمیشہ سے علی مراد شاہ صاحب سے بھی ہم نے کہا کہ جس وقت بھی آپ محسوس کرتے ہو جہاں آپ کو جس ڈویژن میں پرابلم ہوگی ہماری طرف سے یہ آفر ہے کہ ہم آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کریں گے. کیونکہ
جب ہم انتظامیہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پے اسکیل اگر ریوائز ہوگا تو ہمیں پے اسکیل ریوائز چاہیے، مزید جو بھی مراتب جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ڈی سی ایل چلے گا تو ہمارے معاملات بہتر انداز میں چلیں گے. تو اس حوالے سے کچھ افواہیں پھیل رہی تھی، کسی نے کہا کہ وہ اسکیل تو ہو گئے آ گئے یا کچھ آ جائیں گے. تو سردست ابھی کوئی ایسی بات ہے نہیں، لیکن ہاں میں یہ امید رکھتا ہوں، کچھ انیشلی کچھ ایسی بات ہوئی ہے کہ پے اسکیل کا مسئلہ کوئی اتنا چھوٹا اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں بیٹھ کر وہ مسئلہ کو حل کر دیا جائے. لیکن بہرحال انتظامیہ بھی چاہتی ہے کہ اسکیل کا مسئلہ حل ہو اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ اسکیل کا مسئلہ حل ہو، کیونکہ اسکیل جب تک ریوائز نہیں ہوں گے تو ہم گورنمنٹ کے اسکیلوں کو بہت نیچے چلے جائیں گے. کل مجھے بھی ریٹائر ہونا ہے، آپ دوستوں کو ریٹائر ہونا، تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام دوست بہتری کی امید رکھیں. اس کے علاوہ کچھ ہمارے MMBB ٹیکنیشین جو تھے، جو TO تھے، وہ چلے گئے نیکسٹ اسکیل میں سوری کیڈر چینج ہو گیا ان کا، BB ٹیک ہو گئے. اسی طرح وہ CS جو وہ بھی کیبل جوائنٹر ہو گئے. تو کیبل جوائنٹر کا اب اسکیل 8واں ہے، اور BB ٹیک جو 8 میں تھے اب ان کو 12 سال ہو گئے. اس حوالے سے ان کو اب گریڈیشن نہیں ملی. تو میری بات ہوئی ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے یا اس کے 10-15 دنوں میں ان کا بھی اپگریڈیشن کا انشاءاللہ لیٹر آ جائے گا. اور یہ مسائل بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مسائل ہیں وہ کوشش کریں گے ہم. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت CBI کا مسئلہ ڈسپیوٹیڈ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار چلو اپنی جو بھی ہمارے اپنے تعلقات ہیں، جو بھی انتظامیہ کے ساتھ ان کے ساتھ ریلیشن بھی بہتر رہیں اور ہمارے معاملات بھی حل ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ اس ماہ ہمیں کہ CBI والا مسئلہ بھی شاید حل ہو جائے. تو ہم آفیشلی جو ہے نا وہ ایک پے اسکیل کے حوالے سے اپنی کمیٹی اناؤنس کر رہی ہے اور پھر انتظامیہ کے ساتھ باقاعدہ آفیشلی بیٹھیں گے. ابھی تھوڑا سا انتظامیہ بھی اس بات سے کی جاتی ہے کہ آفیشلی اگر آپ کر دیں تو کئی لوگ کوٹوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن مثال میں یہ دوں کہ پچھلے سال ہم نے کیوں لون کا فنڈ ریلیز کرایا تھا اور ہم نے کمیٹیاں بنوا لی تھی اپنی، وہ کچھ انتظامیہ کے لوگوں کو پتا ہوگا، ہم نے کمیٹیاں بھی بنوا لی تھی. یہ لوگ لون ڈسٹریبیوٹ کریں گے پورے پاکستان میں. تو لاہور NIC نے اس میں بھی اسٹے دے دیا تھا کہ جی یہ کیوں لون نہیں بانٹ سکتے. اس میں ہمیں کئی ریجنوں میں پرابلم آئی، لیکن ہمیں سندھ میں یا اور جگہ پرابلم نہیں آئی. لیکن پنجاب میں ہمیں بڑی پرابلم آئی تھی کہ وہ کی لون جو ہے وہ مینجمنٹ کے اوپر دے دیا گیا، وہ اسٹے ہو گیا سارا. بعد میں پھر ہم نے انتظامیہ سے ریکویسٹ کر کے بڑی مشکل سے جب وہ جولائی گزرنے لگا، جون جولائی ہم نے آخر وقت میں اینڈ میں کروایا تھا. تو جب کیوں لون پہ لوگ اسٹے لے لیتے ہیں تو یہ تو بڑا پے اسکیل کا مسئلہ ہے. جیسے ہم پے اسکیل پہ بیٹھیں گے تو دوسری پارٹی چلی جائے گی اسٹے لینے کے لیے، تو پھر اسٹے کو تلوانا بڑا مسئلہ ہے. اسٹے ایک دفعہ ہو جائے تو جج بھی بھول جاتا ہے اسٹے دے کے 6 مہینے سال. تو ان آفیشلی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو راہ مار کر رہے ہیں. جیسے ہم CBI بنتے ہیں تو آفیشلی بیٹھ کر ایک، اور یہ بھی ذہن میں ہے کہ ہم پے اسکیل کے حوالے سے جو بھی اپنی کمیٹی بنائیں گے اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کوئی لیڈر ہے یا نہیں، ہم یہ دیکھیں گے جو پے اسکیل کے حوالے سے ہم وہ جانتا ہے، جو اس کی معلومات رکھتا ہے، چاہے وہ ہماری یونین کا ہو یا ایک عام ورکر ہو، اس کو ہم کمیٹی کا حصہ بنائیں گے. مینجمنٹ کے ساتھ پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہی کیا تھا 2008 کے اندر جو ہم نے اس کے ریوائز کرائے تھے کہ ہم نے ان لوگوں کو اس کے اپنی کمیٹی میں شامل کیا تھا جو یونین کے لوگ نہیں تھے، لیکن وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ انہوں نے محنت بھی کی تھی، گورنمنٹ کے کئی اداروں سے وہ لے کر آئے تھے کہ جی انسینٹو کتنا بڑھا، کس ٹائم میں بڑھا، کیا کیا ہوا. تو کیونکہ اگر میں ڈگری کر رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا اس کے حوالوں کیا ہے، تو اگر میں بیٹھوں گا مجھے نہیں پتا چلے گا وہاں پر. تو ہم کوشش کریں گے، لیکن ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ادارے کی ترقی کے لیے کام بھی کریں، دعا بھی کریں کہ یہ ادارہ قائم و دائم ہے تو ہماری نوکریاں کو بھی تحفظ رہے گا، ہمارے معاملات بھی اچھے چلتے رہیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کروں گا، اور خاص طور پہ اپنے EVP علی مراد شاہ صاحب کا، ہمارے مدر شیخ صاحب اور جو بھی دیگر ساتھی آئے وہ حاجیوں کا میں شکریہ یوں ادا نہیں کروں گا کہ میں بھی ان کا حصہ ہوں، میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں. تو تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ.